الحمدللہ یہ کارواں پوری رعنائی اور زیبائی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنے کو ہے. بس بہت اچھا ہے یا نظامت بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. زبردست. اللہ کرے دور میں اور زیادہ. جی بالکل. آمین آمین آمین. متفق آمین آمین آمین. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. میرے دوستو، زور تکلم اور زیادہ. جی مشاعرے کی صدارت کے لیے جو عظیم شخصیت کا انتخاب عمل میں آیا تھا وہ جامع معقولات و منقولات، جاذب نظر بھی ہے تو صاحب فکر و نظر بھی، سیرت کا نام نامی میں گرامی جناب نعیم جاوید صاحب. سچ کہنا دل کے عمیق گہرائیوں کے ساتھ کہ جو آج ناظم اجلاس نے کام کیا ہے، اور آپ اپنے اس میں تصور سے دیکھیں کہ چند سالوں کے بعد نقص سے سجی ہوئی اس نوجوان کی زبان کیسے بانگپن سے ادبی اجلاس کی نظامت کرے. تھوڑا سا آپ وقت کے فاصلوں کے ساتھ دیکھیں. ابھی تو اساتذہ کی زبان بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کمال کمال. ابھی ہم سیڑھی چڑھا رہے ہیں، ابھی لینڈنگ پہ پہنچ رہے ہیں وہ. جی 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 ماشاءاللہ. یہی دبدبا، یہی رنگ اور رعنائی رہے گی تو کمال ہوگا. یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد صاحب نے جو تعارف سب کا کیا، سب کا اقرار بھی کیا، تعارف بھی کیا، تو ان کے نام، اس لیے شاہد صاحبی کا ایک نام ذکر کروں گا. اور مجھے موقع دیا ذمہ داران بز میں، ان کا شکریہ. چلیے میں خیال طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے، خدا کے فضل کا بندہ انتظار کرتا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، میرے نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. میرے نبی کا گرام قدر صاحبان علم و فہم و ادراک، کچھ اہم مصروفیات کی بنا پر زندان تفکرات میں پابہ زنجیر ہوں. بہرحال کچھ فرصت کے لمحات نے آغوش تسکین میں لیا. آج شعرا و شاعرات کے بخور آمیز نعتیہ کلام و آواز سے کمرہ احساس میں داخل ہو کر مستحق کے گلہ تہنیت نظر آئیں گے انشاءاللہ الرحمن. تمامی شمامہ سخن، سنادید ادب، شہر آفاق، شعرا و شاعرات کی خدمت عالیہ میں ایاز غلام سخن کا پھر سے ایک بار سلام پیش کرتا ہوں. میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے، قبول ہو کے محبت سلام کرتی ہے. شعراء کرام و سامعین اعظام، ہمارا مقصد مشاعرہ اردو ادب کے بجھے ہوئے چراغوں میں تیل ڈال کر روشن کرنا ہے، جس سے ہر کس و ناکس کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، اور اس کے ذریعہ دلوں میں اردو کی روح پھونک کر اس کو جواں دل بنانا، اس کی جڑوں کو مضبوط اور مستحکم کرنا. یہی وجہ ہے کہ مشاعروں کے ذریعے سے ہم لوگوں میں ادبی خدمات پیدا کرنے کا ذوق و سلیقہ عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم کتنے کامیاب اور ناکام ہیں، اس کے اعداد و شمار اور حساب و کتاب آپ کے پاس ہے، اور یہ فیصلہ بھی آپ حضرات پر چھوڑا جا رہا ہے کہ ہم شمع شعر و ادب روشن کرنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، اور کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. وقف علوم دین کرے اپنی زندگی، وقف علوم دین کرے اپنی زندگی، اس کو گنوا کے اپنا خسارہ نہ کیجیے.
حضرات، عالمی کاروان ادب کے زیر اہتمام آج 7 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ بوقت 8:30 شب میں پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ کوئی بھی چھوٹا بڑا پروگرام ہو تو سب سے پہلے کسی ایک کو امیر، ذمہ دار، سربراہ منتخب کر لیا جائے۔ اس سے کام میں خیر و برکت ہوتی ہے اور رحمت حق خدا بندی متوجہ ہوتی ہے۔ دوستو، آج یوں تو اس عالمی نعتیہ مشاعرہ میں ایسی علمی، عملی، انقلابی اور مثالی شخصیات رونق بزم میں ہیں کہ جو چرخ علوم و فنون کے درخشاں آفتاب و مہتاب ہے اور معارف و کمالات کے درمیان کے شاہکار ہیں۔ چنانچہ میں نام پیش کرتا ہوں صدارت کے لیے ایسی معقول شخصیت کا جو اخلاقی بلندی اور اعلیٰ ظرفی کے اونچے پیمانے پر ہیں۔ اس سے میری مراد عزت مآب عالی جناب نعیم جاوید صاحب ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پیشکش کو شرف قبولیت سے نواز کر میرے ساتھی اس تجویز و انتخاب کی تائید کریں گے۔ حضرات، الحمدللہ پروگرام کے لیے انتخاب صدارت عمل میں آ چکا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ پروگرام پوری رانائی اور زیبائی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ پروگرام کا آغاز شمع ایمانی یعنی کلام ربانی کی مبارک اور نورانی آیات سے کرتے ہیں تاکہ ابتدا و انتہا باعث خیر و برکت اور عافیت بن جائے۔ اس کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں محترم جناب حافظ سید عتیق الرحمان صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ جناب عتیق الرحمان صاحب، محفل سجی ہوئی ہے رسول انعام کی، خوشبو بکھر رہی تھی خدا کے کلام کی۔ سامعین دل نواز، کبھی خزاں ہے کبھی بہار، کبھی ویرانہ ہے کبھی گلزار، کبھی باران رحمت ہے تو کبھی گرد و غبار، کبھی دن بڑا ہے کبھی رات، پانی کا ہر قطرہ، آگ کا ہر شعلہ، ہوا کا ہر جھونکا، ہر ذرہ ہر پھول، غرض کے ہر چیز بزبان حال یہی نغمہ زن ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حمد تیری اے خدائے لم یزل، حمد تیری اے خدائے لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا ماحصل۔ لہذا میں حمد پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محترمہ ڈاکٹر حلیمہ یاسمین صاحبہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حمد خدائے لم یزل سے عالمی کاروان ادب کو مرگزار بنائیں۔ اس شعر کے ساتھ قدم رنجا فرمائیے بے تکلف، قدم رنجا فرمائیے بے تکلف، ہم آنکھیں نہیں دل بچھائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر حلیمہ یاسمین صاحبہ، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہترین مطلب در مصطفیٰ کا نظارہ کروں گی، در مصطفیٰ کا نظارہ کروں گی، نبی جی پکارا کروں گی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ ڈاکٹر حلیمہ یاسمین صاحبہ سے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے اور ایمانی شمع سے اپنے پزمردہ قلوب کو روشنی دے کر بیدار کر رہے تھے۔
اور یہ شعر میرے ذہن میں ایک برق تپاں بن کر عیاں ہو رہا تھا کہ شمس و قمر ستارے گلشن جہاں کے سارے، شمس و قمر ستارے گلشن جہاں کے سارے، یہ خاک باد و آتش جلوہ تمام تیرا۔ بہرحال میرے دوستو، سب سے پہلے میں عالمی کاروان ادب کے صدر میرے مشفق و مربی استاد محترم جناب مظفر نایاب صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ عامر اعظمی صاحب کا کہ جنہوں نے اس ناچیز کے اوپر نظامت کی ذمہ داری رکھا۔ میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن بڑوں کا حکم الامر فوق الادب کے تحت اس حکم کو میں نے سر پہ لیا، اور میں کوشش کیا کہ دیکھتا ہوں کہاں تک میں کامیاب ہوتا ہوں۔ اور یہ میرے لیے اعجاز کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ عالمی پیمانے پہ نظامت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے خصوصی اصلاح طالب ہوں کہ اگر کہیں کچھ کمی نظر آئے تو ضرور اصلاح کریں گے۔ آئیے میرے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آئیے آپ کو نعت کی دنیا میں پھر سیر کراتے ہیں، چونکہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں مدحیہ الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ رحمت دو جہاں، خاتم رسولہ، نازش کل جہاں، سرکار ای و آ، سیاح لامکا، کالی حامی بے کساں، کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آج کے اس فہرست میں ایک سے ایک نایاب شعراء کرام موجود ہے۔ انہی نایاب شعراء کرام کے فہرست سے سب سے پہلے میں انڈیا کے صوبہ بہار ضلع مظفر پور کے ایک شاعر کو اٹھاتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس بندہ کو 9 یا 8 سال کی عمر میں ہی شاعری سے شغف ہو گیا تھا۔ تو آئیے، جن سے میری مراد بلبل باغ مدینہ جناب حافظ محمد حارث رحمانی صاحب انڈیا ہے، وہ تشریف لائیں اور در نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بزم کے اندر میں واہ کریں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ جو مدحت خیر الانام کرتے ہیں، جو مدحت خیر الانام کرتے ہیں، بلندیوں پہ وہ اپنا مقام کرتے ہیں۔ شاعر موصوف اسکرین پر۔